حضرت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، میں انہی کی بات کو تسلسل کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علامہ قرطبی کے حوالے سے کہ یہاں پر احسان کا لفظ آیا اور عدل کا نہ آیا، اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، عدل تو یہ ہے کہ دو روٹیاں ہیں تو ایک ماں باپ کو دے دو اور ایک خود کھا لو، لیکن احسان یہ ہے کہ سب اسی کو دے دو۔ میں اسی پر حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کماتا ہوں، میرے بال بچے ہیں، میرے والد گرامی مجھے کہتے ہیں میرا مال مجھے دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ اس کا والد حاضر ہوا حضور کی خدمت میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سنائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ اس کے والد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش یہ ہے کہ اب جب میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے مال میں سے مجھے کچھ دے دو، تو یہ ابھی لیت و لعل سے کام لے رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضور کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے باپ نے کچھ شعر بھی لکھے ہیں، یا رسول اللہ ان سے وہ شعر بھی سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کچھ شعر کہے ہیں، ارادہ ہے، لکھنے سے مراد ہاتھ سے لکھنا نہیں، کہ ارادہ ہے آپ کا کہنے کا؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اپنا شکوہ پیش کیا ہے اور حال دل سنایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ذرا سناؤ تو صحیح۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، عربی اشعار ہیں، مجھے مستحضر ہیں، وقت تنگ ہے۔ اس میں کہا، اس نے کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو اسی بیٹے کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ لگایا، آج جب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، کمانے کی سکت نہیں رہی، تو آج میں اس اپنے بیٹے سے مانگنے کو ایک درہم اور فلس کے لیے پریشان ہوں کہ مجھے ایک فلس دے دو اور مجھے ایک درہم دے دو، ایک دینار دے دو۔ آج میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں۔ یہی کل بچہ تھا، جب بلکتا تھا، جب روتا تھا تو میرا دل ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ میں کس کو اپنا شکوہ سناؤں اور کس کو اپنی داد رسی کے لیے پکاروں؟ یہ تمام اشعار جب اس نے کہے، جب سرکار کی طرف دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو حضور نے ایک لکیر کھینچ کر اعلان فرما دیا، اور علماء اور فقہاء احناف تو اس پر خاص گفتگو فرماتے ہیں۔ حضور نے اس بیٹے کو فرمایا، انت و مالک لابیک، تیرا کمایا جو کچھ بھی ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ حدیث طیبہ ہے، علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی شروحات میں بیان فرماتے ہیں جو حضرت نے ارشاد فرمایا نا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین عدلا نہیں فرمایا، احسان فرمایا، تو بالکل بات درست ہے۔ جب تمہارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ والدین کا دیا ہوا ہے، تو جو تم نے کمایا اس میں والدین کا حصہ ہے۔ یہ حضور کا فرمان گرامی ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، کون سے زیادہ اچھے ہیں؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، حضور نے فرمایا نماز کو اپنے وقت معین پر پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ میں نے عرض کی ثم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ثم؟ حضور نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا غور کیجئے گا حافظ صاحب، ایک طرف تو نماز کا فریضہ ہے اور دوسری جانب جہاد کا فریضہ ہے، اور درمیان میں والدین کی خدمت حضور اکرم نے ارشاد فرما دی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ میزان عطا فرمایا، وہ ارشادات عطا فرمائے کہ اپنے والدین کو کبھی نہ بھلانا، وہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں، وہی تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ کیا خوبصورت کلام فرمایا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔